اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ پروگرام تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ۔ اور ناظرین محترم، مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اچھے اخلاق والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے اور مومنوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے تو اس میں جو بھاری ہوں گے میزان اعمال میں جو عمل، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارا موضوع ہے حسن خلق، یعنی بہترین اخلاق، اچھے اخلاق۔ حسن خلق بہت ہی بہترین موضوع اس نوعیت کا بھی ہے کہ یقیناً جس طرح سے ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری معزز مہمان شخصیات اس بز میں موجود ہوتی ہیں۔ پہلی مہمان شخصیت جو کہ بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں، محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور ان کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج اس پروگرام میں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز، ARYQ TV کا ایک مستند نام، بہت میٹھی آواز، محترمہ عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنبر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن خلق سعدیہ انصاری صاحبہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے آپ فرمائیے گا، حسن خلق کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور پرنور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الخلق خلق العظم۔ حسن خلق جو ہے وہ اللہ کا خلق عظیم ہے، یعنی جو اخلاق، جو صفات ہمیں تعلیم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنانے کے لیے کہا ہے، تو وہ ساری صفات ربانی کا عکس ہیں اور اس کے ادنیٰ مظاہر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ہمیں تعلیمات کے اندر عبادات کا جو درجہ ہے وہ اخلاق کے ساتھ اللہ بلکہ اس سے زیادہ نظر آتا ہے تعلیمات کے اندر۔ ایک بدوی شخص تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام ایسا سکھا دیں کہ جو مجھے جنت ملے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم انسان کو غلامی سے آزاد کرو، اس کی گردن کو قرض سے چھڑواؤ، ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑو، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، اور اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو تم اپنی زبان کو سوائے بھلائی کے ہر چیز سے روکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک شخص آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلامتی کو پھیلاؤ، یعنی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور شخص آ کے پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ وہ پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا اور اخلاقی جواں مردی دکھانا۔ یعنی اخلاق جو ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں سورہ مومنون کے اندر کہ عبادات کے ساتھ اخلاق کو اہل ایمان کی صفات میں سے بیان فرمایا ہے کہ اور ان کی کامیابی کا دار و مدار ان کے اخلاق پر بیان فرمایا ہے۔ ایسی صفات قد افلح المؤمنون ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، یعنی لغو باتوں سے اراض کرتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، ایفائے عہد، ان سب کو رتبہ جو ہے وہ خصوصیت اس میں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آیت بر کے اندر فرمایا کہ وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، لوگوں کی گردن چھڑانے میں، اس میں خرچ کرو تاکہ تم متقین میں سے ہو جاؤ۔ تو وہ تقوی اور پرہیزگاری بھی یہی اخلاق حسنہ ہے جو عطا کرتے ہیں، اور اخلاق حسنہ رکھنے والا جو ہے وہ بندوں میں اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے، اور کامل ایمان ہی اسی کا ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم بارہا پڑھتے ہیں، اعلیٰ ترین درجے پر اخلاق کے فائز ہیں آپ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس طرح سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ تو اسی تناظر میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟
ایک حدیث قدسی ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، بے شک اے حبیب آپ کو تو بنا کر بھیجا ہے گواہ آپ کی امت کے اوپر، فرما برداروں کے لیے بشارتیں سنانے والا، گمراہوں کو ڈر سنانے والا اور امیین کو پناہ دینے والا، سبحان اللہ، اور آپ کا نام تو ہم نے متوکل رکھا، انت عبدی و رسولی، آپ ہمارے خاص بندے اور رسول ہیں، سبحان لیسا بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درست خو ہیں نہ آپ سنگ دل ہیں، آپ ہرگز نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہیں، آپ ہرگز برائی کا اللہ بدلہ برائی سے نہیں فرماتے، بے اور اللہ تبارک اور بلکہ آپ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ سارے اخلاق شک، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ آپ کو اس وقت وفات نہیں دے گا جب تک کہ گمراہوں کو سیدھے راستے پر نہ لے آئے، جب تک کہ اندھوں کو ان کی بینائی نہ عطا کر دے کہ وہ کافر جو ہیں وہ سمجھ سکیں، اور جب تک کانوں پہ پڑے ہوئے پردے اور دلوں پر پڑے ہوئے پردے لوگوں کے نہ ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ معروف حدیث کہ کانا خلقہ القرآن، کہ وہ تو آپ نے بھی سورہ مومنین کا دوسری روایت میں اور ایک میں آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن ہے، جہاں قرآن راضی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، جہاں قرآن ناراض ہے وہاں آپ ناراض ہیں۔ اور تم نے سورہ مومنین کی 10 آیتیں نہیں پڑھی، صحابی نے پڑھی، تو انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جو قرآن پاک میں الفاظ کی صورت میں ہے وہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ اگر آپ نصیحت فرما رہے ہیں مسکینوں کی، غریبوں کی امداد کی اور ان کی اعانت کی، تو آپ خود پہلے وہ فرما رہے ہیں، آپ خود بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے سبحان اللہ کیا عظیم الشان مقام ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے، مسلح ہیں اور تیر انداز سامنے کھڑے ہیں جو تیر چلاتے رہتے ہیں، مگر ان کے لیے دعا کے لیے، مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو معافی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ آپ حسن اخلاق کی تکمیل یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کمالات کی ہم کیا، ہماری زبانیں کیا اس قابل نہیں کہ گفتگو کر سکیں۔ یہ دیکھیے کہ جہاں پر آپ بدلہ لے سکتے تھے، جہاں پر آپ کسی کو سزا دے سکتے تھے، آپ نے معاف فرمایا۔ اتنے بہترین اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بحیثیت خواتین بھی جیسے بات کر رہے ہیں تو ہم معاملات کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، حسن اخلاق کو اس پیراہے میں فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس کا پورا نچوڑ ہے کہ فرمائیے۔ تم میں سے سب سے جو بہترین اخلاق والا ہے وہ مجھ سے آخرت میں سب سے قریب ہوگا، وہ مجھے سب سے پیارا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو سب سے برا اخلاق والا ہے وہ اتنا ہی دور ہوگا، اور کس قدر وہ بد نصیب اور کم نصیب ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا قرب خاص عطا ہو جائے کتنا عظیم معاملہ ہے۔ انسان اس کا سوچے، دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے، پورا معاشرہ، پورے تعلقات سب باہم بندوں کے جو ہیں سنورتے ہیں۔ کچھ صحابہ گئے چین اور وہاں جب جا کر انہوں نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا تو چینی لوگ ان کے جو ہے مداح ہو گئے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ ناراض ہونے لگے کہ یہ تو مسلمانوں کے پیچھے، مطلب تو ان کو مسلمانوں کو نکالنا چاہیے یہاں سے۔ آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کہ انہوں نے، چینی لوگ کھڑے ہو گئے حالانکہ اجنبی علاقہ، اجنبی زبان، لیکن کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، اور پھر کس طرح سے مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ تو دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ پرایوں کو اپنا کر لیتا ہے، یہ اخلاق کریمانہ کی خصوصیت ہے۔ بے شک۔ اور سعدیہ انصاری صاحبہ، اگر ہم نے اکثر جب مطالعہ کیا کتب کا تو اس میں یہ بھی پڑھا کہ اگر آپ اچھے اخلاق کے نہ ہوتے یا آپ میں یہ وصف نہ ہوتا تو لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ جی جی، یہ سورہ آل عمران کی 138 آیت ہے جزاک اللہ، کہ اللہ نے اپنی رحمت خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ وافر حصہ اس کا عطا فرمایا، اور آپ پھر رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، دونوں مہمان شخصیات کی بہت مشکور ہوں۔ آپ تشریف لاتی ہیں اور بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ، دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس دعائیہ کلمات ہی آخر میں ادا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا اخلاق عطا فرمائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور معاملات میں اپنے حد تک، جب ہم اپنے حد تک اس معاملات کو رکھیں گے تو یقیناً پورے معاشرے میں سدھار پیدا
پیدا ہوگا اور معاشرہ اچھی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام تعلیمات مصطفیٰ سے دیجیے گا اجازت۔ اختتام کریں گے عنبر اشرف کے پڑھے ہوئے کلام سے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ یا سیدی یا مصطفیٰ، صدرا قدم قرآنوا، رحمت بدن خوشبو قبا، اہلا و سہلا مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، رحمت تیری مانی گئی، ظالم کی سلطانی گئی، ظالم کی سلطانی گئی، تہذیب کے گھر کی طرف تاریخ انسانی گئی، تاریخ انسانی گئی، اس پار سے اس پار تک، اس پار سے اس پار تک، فردوس کے بازار تک سکہ چلے گا اب تیرا، اہلا و سہلا مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، ہر سانس اترایا کرے، مر جاؤں تو مرقد میں بھی اے کاش تو آیا کرے، اے کاش تو آیا کرے، رکھتا رہوں اعمال میں، رکھتا رہوں اعمال میں، گن گن کے تیری آہٹیں، ہونٹوں پہ ہو بس ایک صدا، اہلا و سہلا مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا۔